جواب الجواب جب امریکن کانگریس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں قرارداد آئی تو پاکستان تحریک انصاف نے اسے مداخلت ماننے سے انکار کر دیا ہے. اس کے جواب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی ایک قرارداد آئے گی. وہ قرارداد آ گئی اور وہ منظور بھی ہو گئی. کاؤنٹ کی ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن یہ کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کرے گا اور یہ جو قرارداد امریکہ میں ہوئی ہے وہ ایسا کرنے کی کوشش ہے. یہ اپنی جگہ پر اہم. مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ کل بھی آپ نے کہہ دیا تھا کہ ظاہر ہے نان بائنڈنگ، وہ بھی نان بائنڈنگ، کوئی خاص امپیکٹ نہیں، لیکن اس سے پہلے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ ملاقاتیں پاکستانی ایک شخصیت کی 2 مختلف شخصیات سے ہوئی ہیں. یو ایس ایمبیسڈر اور چائنیز ایمبیسڈر سے اسحاق ڈار صاحب ملے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ قرارداد پیش کرنے سے پہلے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے کیا؟ ڈار صاحب نے بھی بڑا سخت بیان دیا تھا جی جب یہ قرارداد آئی تھی. جی خواجہ آصف نے بھی بڑا سخت بیان دیا. اب وہ سختی تو ہوگی نا. میڈیا میں آپ نے بات کر دی، آپ نے جو مائلیج لینی تھی آپ نے لے لی. اب اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے آپ اس قسم کی زبان استعمال کریں گے تو پھر ایشو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ان لوگوں کا ایشو بنا پھر آپ کا بھی ایشو بن جائے گا. فرق یہ ہے کہ وہ سپر پاور ہے، وہ پیسے دے رہا ہے آپ کو، ہتھیار ہر چیز وہی دیتا ہے آپ سے. مائی باپ ہے، مائی باپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. تو اب یہ ہے کہ باتیں تو ادھر سے ہو گئی، 2 صاحب نے کر دی، ڈار صاحب نے بھی کر دی، آصف نے بھی کر دی. گج بج گئے. ہاں جی گج بج. ہوں انہوں نے کہا جی بلا لو ذرا ایمبیسڈرز نو. جی جی دونوں نے کہہ دئیے کہ ساڈی مجبوری کی ہے کہ اسی کی کرن جا رہے ہیں، کہ تسی فکر نہ کرو، اسی کوئی گالی گلوچ نہیں کران دینی ہوتے، اسی چھوٹی موٹی گل کرنی ہے، ہولی جی نہ لے لیں گے، ہولی جی نہ لے لیں گے، معذرت کرو، ریگریٹ کریں گے. بڑے افسوس کی بات ہے یہ نہیں کہ تیری اے نہیں، اسی صرف ریگریٹ کرتے ہیں، سوری یہی کیا آپ نے یہ بات کر دی، افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، بڑا افسوس. تو وہی ہوا آج 2-3 جگہ پہ جو قرارداد کے اندر ہے کہ بڑا افسوس، بڑے ریگریٹ آپ نے ایسی بات کیوں کر دی. دیکھیں نا ذرا، یہ تو ٹھیک بات نہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کہتی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے، جب انہیں نکالا گیا تھا. آج پیڑھی یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ مداخلت ہے اور وہ کہہ رہے نہیں ہے، وہ کہہ رہے نہیں. اس لیے میں ہمیشہ تجزیے کے اندر یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے. ہاں فسانہ کیا ہے. تو اس لیے آسان ہو جاتا ہے بتانا کہ آگے کیا ہوگا. اگر آپ سیاستدانوں کو جانتے ہیں نا، اور ریاست کے درمیان جس طریقے سے تعلقات بنائے جاتے ہیں یا بگڑتے ہیں، تو وہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ چیز کے ساتھ بگڑ سکتے ہیں، اور اگر بگڑنے جا رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے ٹھیک کیا جاتا ہے. تو ڈار صاحب نے اور آصف صاحب نے اپنی بڑاس نکال لی، پبلک کو خوش کر دیا، ایسی دی تیسی دی، ٹھیک ہے جی، اور ٹھیک ہے اسی غریب اسی بھیک مانگ رہے ہیں مگر رہا دیا ایسی تیسی. وہ تو جا کے بکری ہو گئے. افسوس ہوا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی. اس لیے پھر ڈونلڈ بلوم صاحب کو بھی چائے کافی پلا کے تو سمجھایا کہ نتھنگ ٹو وری اباؤٹ، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، بس تھوڑی سی بات ہو جائے گی، آپ کوئی اس میں نتھنگ ٹو ٹیک سیریسلی. اس کا جواب بھی کارروائی بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینا نہ ہو تو پھر کوئی ایک اور قرارداد آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی روک دیا کہ آپ بس ہم ہلکا سا جواب دیں گے. یہ اسی قسم کی سچویشن ہے جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کاغذ ہلا کے، سائفر ہلا کے کہ انہوں نے میری رژیم چینج کی ہے، اور انہوں نے پھر خان صاحب نے خود ہی ایک ڈیمارش انسٹیڈ آف تھروئنگ دی ایمبیسڈر آؤٹ اینڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کرنا، ٹھیک، انہوں نے صرف ایک ڈیمارش کیا ہوتی ہے؟ ایک پروٹیسٹ، ہلکی سی پروٹیسٹ، چونجے نہیں پروٹیسٹ. تو یہ اسی قسم کی چیز ہے، نتھنگ ٹو بی ٹیکن سیریسلی. چائنیز ایمبیسڈر کو بلایا تھا، ڈونلڈ بلوم کا تو بتا دیا نا میں نے. جی بتا دیا. تو وہ ڈونلڈ بلوم نے کہا ڈونٹ وری we understand and it's perfectly all right, just keep the rhetoric down, tone down رکھے, no problem, I'll explain. شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے بہت شائستہ انداز میں پریزنٹ شائستہ انداز سے انہوں نے اپنا، اور دیکھو نا کروایا بھی کس سے. جی gentle lady, gently she did it, and she has good relations with the Americans. ہاں امریکن شکن یہاں آتے ہیں نا لاہور میں، تو وہ شائستہ سے بھی ملتے ہیں اور وہ چائے پانی چلتا رہتا ہے وہاں، اور وہ بھی آتی جاتی رہتی ہیں. she is a very gentle, educated, sophisticated lady. تو اس لیے ان کے ذریعے تاکہ سگنل بھی یہ نہیں نا کہ وہاں کسی اور کے ذریعے کروا لیتے تو پھر
پھر خواجہ آصف یا یہ اسحاق ڈار صاحب بھی کر دیتے تو اسحاق ڈار تو خیر کبھی بھی ایسی زبان نہ استعمال کرتے ہیں. خواجہ صاحب تو کوئی پتہ نہیں. خواجہ صاحب کدی کدی گھوم جاندے ہیں. نہیں امریکہ دے معاملے چ بھی گھوم جاندے ہیں. اوہو خواجہ صاحب کسی چیز سے گھوم سکتے ہیں. اچھا ایدی کی وجہ او نہ رہن دو, خدا دا خوف کرو. تسی میرے تعلقات خواجے نال خراب کرنے نے. وہ ہے بھی سیالکوٹ دا خواجہ. اج کل تے امب کھا رہے نے. ہاں وہ ہم بھی کھاندے رہن تے چنگا, ساڈے کولوں دور ہی رہن تے چنگا. شکر کرو ہم کھاندے پے نے, گنے نہیں چوکتے پے. میں نا چاہتی ہوں کہ یہ بات یہیں تک رہے. کم از کم ہم نے اب میں بتا رہا تھا کہ چائنیز کے ساتھ کیا بات ہے. ہاں بریک پر جانے سے پہلے بتا دیں. چائنیز کے ساتھ یہ ہوا کہ چائنیز انویسٹر کو بلایا. دو باتیں. ایک تو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف امریکنوں کے ساتھ بات ہوئی ہے. ایسے لگے گا کہ ماسٹر سلیو ریلیشن شپ. ہاں بالکل امریکہ نے فون کیا ہوگا, سازش کنسپیریسی تھیوری شروع ہو جانی تھی. امریکہ نے فون کر یار تیری پہ ڈار صاحب آ جاؤ. ٹھیک تو سوچا ادھر انہوں نے بلا لیے, انہوں نے ذرا تھوڑا جہا ٹھنڈا کر دیے. اور دس تو یہ کہ فکر دی کوئی گل نہیں, اسی بکری ہے بکری رواں گے. تو ادھر چائنیز کو بلا کے کہہ دیے تسی فکر نہ کرو. کرن دے اسی نہیں نا وہ عدلے وہ جناب ملٹری آپریشن. اچھا عزم استحکام. ہاں استحکام. یہ عدم استحکام نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. ہم کریں گے. ہم جو تھوڑا بہت پیچھے ہٹ رہے ہیں نا اس وقت کیونکہ اٹیک آ رہی ہے مولانا سے, اپوزیشن سے, تو آپ فکر نہ کریں, ہم جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے فار دا سیک آف سی پیک. ہاں تو ان کو ادھر ری ایشورنس دی ہے, ان کو ادھر ری ایشورنس دی ہے, سگنل کیا آپ کو اور مجھے کہ ہم نے تو دونوں کا ایکول ٹریٹ کیا ہے. ان سے بھی ملاقات ہوگی, ان سے بھی ملاقات ہوگی. سمارٹ فار ڈفرنٹ ریزنز. ویری سمارٹ. لیکن کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے نا آپ نے جب دونوں سائڈ تو دس از واٹ اٹ واز اباؤٹ لے کر چلنا ہو ساتھ. چلیں ٹھیک ہے. بھی کچھ بہت سے اہم سوالات, ایک ڈیبیٹ جو وقت سے پہلے ہوئی, کیوں ہوئی, اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, مینی مور بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. جو قرارداد قومی اسمبلی میں سیٹ صاحب امریکہ کے حوالے سے منظور کی گئی ہے اس کی سنی اتحاد کونسل نے حمایت نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسے مداخلت ماننے سے انکار کر دیا جو امریکی کانگریس میں ہوا. لیکن دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو لے کے چہمگوئیاں اس لیے شروع ہو گئی ہیں کہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ آ گیا. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کو اس استعفے کے لیے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا میری مجبوری ہے, ایک سیاسی عہدہ ایک پارلیمانی, دونوں طرف ذمہ داریاں نبھائی نہیں جا سکتی. لیکن خبریں ذرائع سے یہ آ رہی ہیں. محسن نقوی صاحب سن رہے تھے یہ بات؟ ویسے آپ نے نا ایک دم ذہن کے کچھ گوشے روشن کر دیے ہیں میرے. دکھتی رنگ کے اوپر کس کی دکھتی رنگ؟ ہائے نہ پوچھو. اچھا خیر کیری آن. نہ چھیڑو درد مندوں کو, نہ جانے دل سے کیا نکلے. تو پاکستان تحریک انصاف سے کیا نکلنے جا رہا ہے یہ آپ سے جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ 1 سال ہو گیا عمران خان صاحب کی اریسٹ کو, اور تب سے یہ خبریں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی ہیڈ اگر نہیں ہے تو پارٹی ٹوٹ سکتی ہے, لیکن خبریں اب 1 سال بعد جا کے آ رہی ہیں سامنے کے فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, اور پھر پارٹی چیئرمین بھی چینج ہو جائے گا. سی ایم کے پی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں, اور یہ جنرل سیکرٹری کے عہدے سے یہ مستعفی ہوئے عمر ایوب صاحب. تو پنجاب سے سیکرٹری جنرل لانے کی بات ہو رہی ہے. صرف پک کیا رہا ہے پاکستان